سیاہ ترین دن ہے۔ یوم سیاہ منانے کا مقصد بھارت کو غیر قانونی قبضے کے خلاف پیغام دینا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی قبضے کے خلاف آزاد کشمیر بھر میں ریلیوں اور تقریبات کا سلسلہ جاری۔ مظفر آباد کے اپر اڈا لال چوک میں یوم سیاہ کی مرکزی تقریب۔ بھارتی قبضے کے خلاف سیاہ پرچم اور سیاہ غبارے فضا میں چھوڑے گئے۔ بلوچستان کے ایم پی اے سردار رنجیت سنگھ اور فاٹا سے ایم پی اے ولسن مسیح کی بھی تقریب میں شرکت۔ عمرکوٹ میں ضلع انتظامیہ نے کشمیر سے یکجہتی کے لیے ریلی نکالی۔ گھسے پٹے بیانات سے دنیا کو مزید گمراہ نہیں کر سکتا۔ معاون خصوصی فردوس عاشق آوان نے کہا کہ پاکستانی عوام کشمیریوں کو ان کی منصفانہ اور جائز جدوجہد میں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی بولے کہ عالمی برادری اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت مسئلہ کشمیر حل کرانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ مسئلہ کشمیر پر پاکستان میں کوئی دو رائے نہیں۔ کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنے تک ان کی ہر سطح پر حمایت کرتے رہیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا پیغام۔ کہا کہ مقبوضہ وادی میں جاری بھارتی لاک ڈاؤن نے عالمی برادری کے ضمیر پر بوجھ بڑھا دیا۔ بھارتی خطے میں نفاق، عدم استحکام اور انتہا پسندی کی جڑ ہے۔ پیپلز پارٹی مقبوضہ کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت ملنے تک سکا سانس نہیں لے گی۔ کی قیادت میں کشمیریوں کو ان کا حق بھی نون لیگ ہی دلائے گی۔ سے 1989 کے بعد اب تک 1 لاکھ شہادتیں ہو چکی، 11,000 خواتین کی عصمت دری کی گئی۔ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل نکالنے کا مطالبہ۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے جابرانہ قبضے کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے۔ فرانس کے شہر پیرس میں ایفل ٹاور پر پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی سراپا احتجاج۔ کشمیری جھنڈے تھام کر بھارتی سفاکیت کے خلاف نعرے بازی۔ بھارتی مظالم کی عکاسی کی گئی۔ معصوم بچیوں نے آزادی کے لیے دعائیں بھی کی۔ العزیزیہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی منگل تک عبوری ضمانت منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست ضمانت تحریری حکم نامے پر جاری کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو منگل کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو رہائی کا پروانہ مل گیا۔ نواز شریف نے اپنی رہائی کی روپکار پر دستخط بھی کر دیے۔ نواز شریف کا سروسز ہسپتال لاہور میں علاج چھٹے روز بھی جاری۔ میڈیکل بورڈ اور پارٹی مشاورت کے بعد نواز شریف کو شریف میڈیکل سینٹر منتقل کیے جانے کا امکان۔ لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد سروسز ہسپتال کے باہر موجود۔ اپوزیشن کے آزادی مارچ کا آغاز آج کراچی ٹول پلازا سے ہوگا۔ سہراب کوٹ میں یکجہتی کشمیر جلسے کی تیاریاں مکمل۔ مولانا فضل الرحمان گلستان جوہر سے قافلے کی قیادت کرتے ہوئے سہراب کوٹ پہنچیں گے۔ شہر بھر سے قافلوں کا سہراب کوٹ آمد جاری۔ مارچ کی گزرگاہ پر پیپلز پارٹی کا استقبالیہ قیام بھی قائم۔ آزادی مارچ پر حکومت اور رہبر کمیٹی میں معاہدہ طے پا گیا۔ اسلام آباد میں جلسہ G9 کے قریب گراؤنڈ میں ہوگا۔ مظاہرین ریڈ زون میں داخل نہیں ہوں گے۔ پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ اگر اپوزیشن معاہدے پر پورا اتری تو کنٹینر ہٹتے جائیں گے۔ اپوزیشن احتجاج کرے یا دھرنا دے، لیکن معاہدے پر عمل درآمد ضروری ہے۔ اسلام آباد کے سیکٹر E11-3 میں پولیس کی کارروائی۔ JUIF کے رہنما مفتی کفایت اللہ گرفتار۔ مفتی کفایت اللہ کو ہری پور منتقل کر دیا گیا۔ DIG آپریشنز اسلام آباد کی مفتی کفایت اللہ کی گرفتاری کی سختی سے تردید۔ کہا اسلام آباد پولیس نے مفتی کفایت اللہ کو گرفتار نہیں کیا۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں نیب کے زیر حراست سید خورشید شاہ کو
NICVT اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ خورشید شاہ کو طبی معائنے اور ٹیسٹ کے لیے NICV اسپتال منتقل کیا گیا۔ خورشید شاہ کو بلڈ پریشر اور شوگر کے امراض لاحق ہیں۔ احتساب عدالت نے خورشید شاہ کو صحت کی سہولتیں دینے کا حکم دیا تھا۔ داعش کا سربراہ ابو بکر البغدادی امریکی فوج کے آپریشن میں مارا گیا۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، پینٹاگون کے مطابق بغدادی کو شام کے علاقے ادلب میں خفیہ آپریشن کے دوران ہلاک کیا گیا۔ امریکی اسپیشل فورسز نے صدر ٹرمپ کی منظوری کے بعد آپریشن کیا۔ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ کچھ دیر قبل بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ ہندو برادری آج اپنا بڑا تہوار دیوالی منا رہی ہے۔ ہندو برادری کے لیے پاکستان کا ایک اور تحفہ، سیالکوٹ میں 1000 سال پرانا مندر مرمت اور تزئین و آرائش کے بعد کھول دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہندو برادری کو دیوالی کی مبارکباد۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے جابرانہ قبضے کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے۔ فرانس کے شہر پیرس میں ایفل ٹاور پر پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی سراپا احتجاج، کشمیری جھنڈے تھام کر بھارتی ثقافت کے خلاف نعرے بازی۔ بھارتی مظالم کی عکاسی کی گئی، معصوم بچیوں نے آزادی کے لیے دعائیں بھی کی۔ العزیزیہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی منگل تک عبوری ضمانت منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست ضمانت تحریری حکم نامے پر جاری کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو منگل کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو رہائی کا پروانہ مل گیا۔ نواز شریف نے اپنی رہائی کی روپکار پر دستخط بھی کر دیے۔ نواز شریف کا سروسز ہسپتال لاہور میں علاج چھٹے روز بھی جاری۔ میڈیکل بورڈ اور پارٹی مشاورت کے بعد نواز شریف کو شریف میڈیکل سینٹر منتقل کیے جانے کا امکان۔ لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد سروسز ہسپتال کے باہر موجود۔ اپوزیشن کے آزادی مارچ کا آغاز آج کراچی ٹول پلازا سے ہوگا۔ سہراب کوٹ میں یکجہتی کشمیر جلسے کی تیاریاں مکمل۔ مولانا فضل الرحمان گلستان جوہر سے قافلے کی قیادت کرتے ہوئے سہراب کوٹ پہنچیں گے۔ شہر بھر سے قافلوں کا سہراب کوٹ آمد جاری۔ مارچ کی گزرگاہ پر پیپلز پارٹی کا استقبالیہ قیام بھی قائم۔ آزادی مارچ پر حکومت اور رہبر کمیٹی میں معاہدہ طے پا گیا۔ اسلام آباد میں جلسہ G9 کے قریب گراؤنڈ میں ہوگا۔ مظاہرین ریڈ زون میں داخل نہیں ہوں گے۔ پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ اگر اپوزیشن معاہدے پر پورا اتری تو کنٹینر ہٹتے جائیں گے۔ اپوزیشن احتجاج کرے یا دھرنا دے، لیکن معاہدے پر عمل درآمد ضروری ہے۔ اسلام آباد کے سیکٹر E11-3 میں پولیس کی کارروائی۔ JUIF کے رہنما مفتی کفایت اللہ گرفتار۔ مفتی کفایت اللہ کو ہری پور منتقل کر دیا گیا۔ DIG آپریشنز اسلام آباد کی مفتی کفایت اللہ کی گرفتاری کی سختی سے تردید۔ کہا اسلام آباد پولیس نے مفتی کفایت اللہ کو گرفتار نہیں کیا۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں نیب کے زیر حراست سید خورشید شاہ کو NICVT اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ خورشید شاہ کو طبی معائنے اور ٹیسٹ کے لیے NICV اسپتال منتقل کیا گیا۔ خورشید شاہ کو بلڈ پریشر اور شوگر کے امراض لاحق ہیں۔ احتساب عدالت نے خورشید شاہ کو صحت کی سہولتیں دینے کا حکم دیا تھا۔ داعش کا سربراہ ابو بکر البغدادی امریکی فوج کے آپریشن میں مارا گیا۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، پینٹاگون کے مطابق بغدادی کو شام کے علاقے ادلب میں خفیہ آپریشن کے دوران ہلاک کیا گیا۔ امریکی اسپیشل فورسز نے صدر ٹرمپ کی منظوری کے بعد آپریشن کیا۔ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ کچھ دیر قبل بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ ہندو برادری آج اپنا بڑا تہوار دیوالی منا رہی ہے۔ ہندو برادری کے لیے پاکستان کا ایک اور تحفہ،
سیالکوٹ میں 1000 سال پرانا مندر مرمت اور تزئین و آرائش کے بعد کھول دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہندو برادری کو دیوالی کی مبارکباد۔ 70 سال مکمل، پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ شہر شہر، گلی گلی بھارتی اقدام کے خلاف مظاہرے اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔